نماز سے آدمی اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے، اور نماز یہ حق تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی حق تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ، اے آدم کا بیٹا، تو اللہ فرما رہے ہیں تو میری خاطر دن کے آغاز میں 4 رکعتیں پڑھ لے، شام تک تیرے سارے کام میں بنا دوں گا، تیرے کاموں کی کامیابی اور تیرے کاموں کی بہترین ہونے کی گارنٹی میں دیتا ہوں، جہاں تو ہاتھ ڈالے گا تیرا کام سیدھا ہوتا جائے گا۔ اب یہ 4 رکعتیں کون سی ہیں؟ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تہجد کی 4 رکعتیں، دن کے شروع میں تہجد کی 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ زیادہ تر رائے یہ ہے کہ فجر کی یہ 4 رکعتیں، 2 سنتیں اور 2 فرض، کہ یہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ اشراق کی 4 نفل مراد ہیں، کہ سورج نکلنے کے بعد 4 رکعتیں اشراق یا چاش کے پڑھ لیں، سارے دن کے تیرے میں کام بنا دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز حق تعالیٰ کی مدد کو اور نصرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا اور مشکل پیش آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور جب بھی کوئی پریشانی آئی اس کے ٹالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سورج گرہن ہو گیا، اور یہ صحابہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی زندگی میں۔ جاہلیت میں تو جو بھی اس کے لیے نظریات ہوتے تھے، لیکن اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ سورج گرہن تھا ظہر اور فجر کے درمیان۔ تو ہر صحابی، کوئی فون کا تو دور نہیں تھا کہ پوچھیں کیا ہو رہا ہے، ہر صحابی اس نے رخ کیا مسجد نبوی کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ دیکھیں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں، کیا رسم ادا کرتے ہیں۔ سورج گرہن ایک نئی چیز ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایات جاری فرماتے ہیں۔ تو دیکھا تو جماعت ہو رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت شروع کروا دی، اور بہت لمبی نماز پڑھی، ایک رکعت میں سورۃ بقرہ جیسی لمبی تلاوت فرمائی، اور وہ نماز بھی بڑی عجیب نماز تھی، کئی رکوع بظاہر اس میں فرمائے، اور کبھی مصلی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے آگے بڑھ جاتے تھے اور ہاتھ آگے بڑھاتے تھے، کبھی مصلی پر پیچھے ہٹ جاتے ایک قدم۔ صحابہ نے بعد میں عرض کی، یا رسول اللہ آج آپ نے بڑی عجیب نماز پڑھائی، کبھی آگے کبھی پیچھے، نماز میں یہ کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا آج کی نماز بڑی شان والی نماز تھی، اس نماز میں حق تعالیٰ نے مجھے آج وہ سب کچھ دکھا دیا جو اس سے پہلے نہیں دکھایا تھا۔ میں نے آج جنت اتنی قریب سے دیکھی، جب تم نے دیکھا تھا میں ہاتھ آگے کر رہا تھا تو میں جنت کا پھل توڑنے لگا تھا، اتنا قریب جنت آ گئی تھی۔ اور فرمایا اگر وہ پھل توڑ کے لے آتا، وہ جنت کا پھل تھا، قیامت تک لوگ اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا، اس لیے کہ جنت ہے، تو جنت میں تو کبھی فنا نہیں ہے۔ اور فرمایا جب پیچھے میں ہٹا تو دوزخ اتنی قریب سے دکھائی گئی کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ کپڑے نہ جل جائیں، میں اپنے کپڑے بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نماز میں حق تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دکھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نماز کی عظمت، گویا بندہ نماز کے اللہ کے اتنا قریب ہو گیا ہے کہ اللہ پاک اس نماز کی حالت میں سب کچھ منکشف فرما رہے ہیں، کھول رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خطبہ دیا سورج گرہن کے بعد۔ فرمایا زمانہ جاہلیت میں مختلف اعتقاد ہوتے تھے کہ آج کوئی بڑی ہستی فوت ہو گئی، کوئی بڑی ہستی پیدا ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ فرمایا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کر کے کہ میں وہ رب ہوں کہ سورج کو یوں بے نور کر سکتا ہوں۔ تو اللہ ڈرا رہا ہے، اس لیے جب اس قسم کا موقع دیکھو فوراً نماز کی طرف رجوع کرو، نماز کی طرف۔ لیکن یوں نہیں فرمایا کہ جیسے آج مجھے نماز پڑھتے دیکھا ایسے پڑھنا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہت کچھ منکشف ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نئے اس میں اعمال اختیار فرمائے۔ تو فرمایا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی، جب سورج گرہن تمہاری زندگی میں ہو تو فجر جیسی نماز پڑھنا، جیسے فجر کی نماز تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے ہو اس طرح کی نماز پڑھنا۔ تو نماز مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کھینچنے کا ذریعہ بھی ہے، اور نماز